یہ اچانک نہیں ہوا، نمبر ون. یہ پچھلے سال بھی 1 سال پہلا مکمل ہوا تھا، تب بھی یہ ایشو ہوا تھا، اور اس وقت یہ سمجھا گیا کہ شاید کوئی بارگین کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ان کو منا لیا گیا تھا، اور پھر یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ایگریمنٹ پہ پورا عمل ہوگا. لیکن 1 سال مزید گزر گیا، تو اس دوران پھر کورونا آیا. یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، جب بلوچستان جی نیشنل بی این پی مینگل پارٹی کی جو پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن کوئی مناسب فورم نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ اختر مینگل صاحب میڈیا کے ذریعے یہ انفارم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ گریسفلی اس کا اناؤنس کرنا چاہ رہے تھے، اور اب ان کو موقع مل گیا بجٹ اسپیچ کے دوران، تو انہوں نے اس کا اظہار کر دیا ہے. باقی یہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ بلوچستان میں کوئی یو ٹرن نہیں ہوتا، اور اس لیے ان کی واپسی کے امکانات فی الحال کم ہی لگ رہے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ جو کیا تھا، اختر مینگل صاحب ایک تو کابینہ نہیں جوائن کی تھی کہ ان کو، کیونکہ ایک دفعہ اگر آدمی میراث لے لے تو اس کو واپس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. انہوں نے کوئی پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرح، ایم کیو ایم کی طرح، جی ڈی اے کی طرح کوئی وزارت نہیں لی ہوئی تھی، اور پولیٹیکل ایک ایگریمنٹ کیا تھا، 6 پوائنٹس تھے اس کے، اور پی ٹی آئی نے اس کو پورا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا. لیکن 2 سال گزر گئے، وہ مکمل نہیں ہوا، اور سچویشن بھی اب تھوڑی سی پولیٹیکل بھی اور ادر وائز بھی تھوڑی سی ڈاواڈول ہے. تو اختر مینگل صاحب نے آئی تھنک مناسب سمجھا کہ یہ بہتر وقت ہے کہ باعزت طور پہ اس کشتی کو چھوڑ دیا جائے، اور انہوں نے اس کشتی سے نکل گئے ہیں. اب آنے والے دنوں میں اب کس طریقے سے پی ٹی آئی ہینڈل کرتی ہے اور کن کو بھیجے گی، کیونکہ پرویز خٹک سا پولیٹیکل پلیئر جن کے پاس تھوڑے ہیں جو نیگوسیشن کر سکیں، اور وہ بھی اختر مینگل صاحب جیسے سینئر آدمی سے. یہ چیزیں ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ بالکل ٹھیک، واپس آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب، جنرل امجد شعیب صاحب، جنرل صاحب، اختر مینگل صاحب کی علیحدگی کے بعد باقی اتحادیوں کی اہمیت کس طرح سمجھتے ہیں آپ؟ کتنی بڑھ گئی ہے، اور اگلے کچھ دنوں میں گورنمنٹ کے لیے جو سیاسی اقدامات ہیں وہ کتنے اہم ہو چکے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے کہ کولیشن گورنمنٹ کا، خاص طور پہ پی آئی کی گورنمنٹ جو کہ بڑی تھن میجورٹی سے آئی، ان کے لیے تو لازمی بات ہے کہ مسائل بڑھ گئے. ایک کولیشن پارٹنر چلا گیا، اور دوسرے کولیشن پارٹنر جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ مطالبات اپنے لے کے سامنے آ جائیں. اور یہ عموماً کولیشن گورنمنٹس کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کولیشن پارٹنر جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حکومت سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ ان کی بقا کے لیے ان کا موجود رہنا ضروری ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ مزید بلیک میل کا عمل آگے شروع ہو. اب وہ کس حد تک حکومت پورا کر سکتی ہے، یہ بات کی بات ہے کہ سامنے آئے گا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں. لیکن لازمی بات ہے کہ حکومت کو ایک سیاسی طور پہ خاصا جھٹکا لگ گیا. اب اس میں چیز یہ ہے کہ جو مطالبات تھے 6، ان میں سب سے پہلے مطالبہ تھا ان کا کہ یہ جو ان کے مسنگ پرسنز ہیں ان کے بارے میں پتہ کیا جائے. وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے جس کو یہ بہت اچھالتے ہیں. اب اس میں اور جو محرومیاں بلوچستان کی ہیں ان کے بارے میں بات چیت بہت ہوتی ہے. بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے، لیکن محرومیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو بلوچستان کا پورا علاقہ ہے، اس میں صرف 7% علاقہ اے ایریا ہے، اور 93% علاقہ جو ہے وہ بی ایریا ہے. اے ایریا کا مطلب ہے کہ وہاں پہ حکومت کی رٹ ہے، وہاں پہ حکومت کی پولیس موجود ہے، وہاں پہ ڈپٹی کمشنر موجود ہے، یہ لوگ موجود ہیں، اور ان علاقوں میں حکومت اپنی مرضی سے کام کروا دے. لیکن جو 93% ایریا ہے جہاں پہ سرداروں کی ریٹ ہے، اور وہاں پہ حکومت صرف لیویز کے ذریعے کام کرتی ہے، اور لیویز بھی جو ہیں وہ تنخواہ حکومت دیتی ہے. لوگ یہی سردار بھرتی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیویز میں لوگ ہمارے رکھیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں ڈیولپمنٹ کا کام بڑا مشکل ہے، کیونکہ سردار ہونے نہیں دیتے. سردار اگر وہاں پہ لوگ پڑھائی تعلیم اور اس طرح آگے نکلنے دیں تو سرداری کون مانے گا وہاں پہ کل؟ اگر آپ سرداروں کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں تو ابھی نہیں کا جو سردار عطا اللہ مینگل ہیں وہ بینٹلے گاڑی میں سفر کرتے ہیں، ہر محل بنا کے رکھے ہوئے کراچی میں بھی ہر جگہ پہ. لیکن عوام ان کے جو جن کے مسائل اور جن کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ ننگے ہیں وہاں.
تو یہ ایک اپنا بڑا تضاد ہے، لیکن ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ یہ اس سے فیڈرل گورنمنٹ کو بلیک میل کرتا ہے۔ جہاں تک مسنگ پرسنس کا تعلق ہے، ان میں جو مڈل ایسٹ یا ادھر ادھر گئے ہوئے تھے وہ حکومت نے ٹریس آؤٹ کر کے دیے، لیکن بہت سارے لوگ ان کے وہ ہیں کیونکہ ان کا اپنا بھائی جاوید مینگل جو ہے وہ BLA کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جنرل صاحب یہ ایک اہم نقطہ ہے آپ جو اٹھا رہے ہیں، اس پر ڈیفینیٹلی میں بات کروں گا، لیکن میں سلیم بخاری صاحب سے ایک ذرا پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو صابر شاکر صاحب نے جس کا اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے، مذاکرات کا آپشن تو ہر وقت کھلا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اختر مینگل صاحب کو معلوم ہے کہ فی الوقت وہ اکیلے حکومت کو کوئی بہت زیادہ ٹف ٹائم نہیں دے سکتے، کیونکہ جب تک ایک اور اتحادی جماعت اور وہ بھی 7 ووٹوں والی ان کے ساتھ آ کے نہیں ملتی، تب تک وزیر اعظم عمران خان کی وزارت عظمیٰ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی 181 کی میجورٹی ان کو حاصل ہے، 9 ووٹ ابھی بھی زیادہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، جس میں 7 MQM کے ہیں، 4 پاکستان مسلم لیگ کاف کے ووٹ ہیں، 2 آزاد ہیں جو کہ ایک ان میں سے اسلم ہوتانی صاحب ہیں، وہ بھی بلوچستان سے ہیں، ایک جمہوری وطن پارٹی ہے وہ بھی بلوچستان سے ہے۔ تو اس طریقے سے ابھی تک عمران خان صاحب کو یا PTI کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جب تک کہ کوئی ایک اور جماعت ان کے ساتھ اور وہ بھی 7-8 ووٹوں والی جماعت نہ آ جائے، تب اختر مینگل صاحب کی جو 4 ووٹ ہیں وہ 172 کے برابر ہو جائیں گے۔ ادروائز اس وقت تو وہ ایک زیرو کا آپ سمجھ لیں کہ زیرو ہے، زیرو کے ساتھ جب تک 1 نہ لگے گا 10 نہیں ہوں گے، تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ باقی واپسی کا امکان ہر وقت ہوتا ہے جی، وہ دیکھیں گے اختر مینگل صاحب بھی کہ ان کو کتنا وزن دیا جاتا ہے، ان کی طرف PTI آتی ہے نہیں آتی، تو اسی طریقے سے PTI بھی دیکھے گی کہ آیا یہ صرف اختر مینگل صاحب کی حد تک معاملہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملا ہوا ہے، تو وہ بھی اس کو دیکھیں گے، تب یہ چیز آگے بڑھے گی، کیونکہ پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں جب تک چیز شو نہ ہو کوئی کہہ نہیں سکتے ہم کہ فردر کیا ہوگا۔ دیکھیں، 18ویں ترمیم یا کوئی بھی ترمیم کرنی آئین میں، اس کے لیے تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے۔ یہ بات تو بہت عرصے سے آ رہی ہے اور کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ جو 18ویں ترمیم میں کچھ ایسی چیزیں ہیں خامیاں، ان کو دور کیا جائے، اور خاص طور پہ کرونا کے بعد بہت ساری خامیاں سامنے بھی آ گئیں، اور معلوم ہوا کہ صوبوں نے آئینی اعتبار سے تو بہت ساری وزارتیں لے لیں، لیکن کام کچھ بھی نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی قومی لیول پہ کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی وبا آتی ہے، تو اس کو سنبھالنے کے لیے صوبوں کے اور وفاق کے درمیان مل کر کام کرنے کا کوئی فورم نہیں ہے۔ یہ ہنگامی بنیادوں پہ NCOC بنایا گیا، اور اس فورم پہ آ کے یہ جو چند فیصلے جو ہو رہے ہیں اور امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور جس طریقے سے ہوتے ہیں، یہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ سیاسی رنجش سے لے کے دشمنی تک چلی گئی ہیں، اور یہ دشمنی کی حد تک اس وقت ہے، اور بول چال بالکل بند ہے، ٹاکنگ ٹرم نہیں ہے، ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے، اور تیسرے وائس سے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، تو اس لیے 18ویں ترمیم اگر آپ نے پاکستان کو مضبوط دیکھنا ہے تو ری ایڈریس کرنا پڑے گا، اور جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا صاحب بھائی ایک چیز ایڈیشن اور بھی کر دیں، عمران خان صاحب کے شیڈول میں CM سے ملاقات نہیں تھی، کیا عمران خان صاحب نے خود منع کیا تھا کہ میری ملاقات نہ رکھی جائے؟ عمران خان صاحب خود نہیں ملنا چاہ رہے تھے؟ ظاہر ہے یہ پرائم منسٹر سے پوچھا جاتا ہے جی کہ کس سے ملاقات کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سچویشن بالکل وہی ہے جب نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان جو رنجشیں تھیں 88 کے بعد، آپ نے دیکھا 88 کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں، نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، استقبال نہیں کیا جاتا تھا، اور اگر نواز شریف صاحب اسلام آباد آتے تھے تو وہ ہاں مسائل ہوتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح کی رنجش اس وقت ہے، اور وہ رنجش بھی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، دشمنی کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی میں دیکھیں
جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس میں بزنس ایڈوائزری کمیٹی اس میں تمام چیزیں طے پا جاتی ہیں، لیکن جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ٹالرنس جو وہ زیرو ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ایک تھیوریٹیکلی تو ٹھیک ہے، پریکٹیکلی پاسبل ہے نہیں ہے ان حالات میں، وہ دیکھنا پڑے گا. جنرل صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں میرا خیال ہے.